ان میں چیتروں کا ایک پاردار گھوڑا بھی تھا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ بولی یہ گھوڑا ہے۔ پوچھا یہ اس پر کیا لگا ہوا ہے؟ بولی یہ پر ہیں۔ فرمایا کہیں گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ بولی آپ کو معلوم نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پروں والے گھوڑے بھی تھے۔ یہ سن کر آپ ہنس پڑے۔ کہتے ہیں کہ آپ گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے، اسی میں عصر کا وقت جاتا رہا۔ آپ نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا بلکہ بھول گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خندق کے موقع پر لڑائی کی وجہ سے عصر کی نماز نہ پڑھ سکے تھے، پھر غروب کے بعد پڑھی تھی۔ خندق کے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کو کہہ سن رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عصر کی نماز نہ پڑھ سکا اور سورج ڈوبنے لگا۔ فرمایا اللہ کی قسم میں نے بھی نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ آپ وہاں سے ہٹ کر میدان میں آئے، سب نے وضو کیا، پھر سورج ڈوب جانے کے بعد پہلے آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر مغرب کی۔ آگے فرمایا دیکھو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا اور ان کی کرسی پر ایک بدن ڈال دیا، پھر انہوں نے حق کی طرف رجوع کیا، دعا مانگی کہ اے رب مجھے ایک ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو، یقیناً تو ہی بڑی بخشش والا ہے۔ پھر ہم نے آپ کے تابع ہوا بنا دی جو آپ کے حکم سے جہاں آپ پہنچنا چاہتے آسانی سے لے جاتی تھی، اور ہر شیطان کو بھی جو عمارت بنانے والے اور دریاؤں میں غوطہ لگانے والے تھے اور طرح طرح کے جکڑے ہوئے شیطان بھی آپ کے تابع بنا دیے۔ یہ ہے ہماری بلا حساب بخشش، خواہ آپ بخشیں یا روک لیں، بلا شبہ ہمارے پاس ان کا نزدیک والا مرتبہ اور لوٹ کر آنے کی بہترین جگہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دے کر آزمایا، حکومت دی، ہواؤں کو مسخر کیا ان کے لیے، یعنی ہواؤں کو تابع کیا، جنات کو تابع کیا، سب کو ان کے تابع کر دیا، آزمایا۔ وہ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ آگے فرمایا آپ ہمارے بندے ایوب کو یاد کریں، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج پہنچایا ہے، تو ہم نے کہا اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کی ٹھنڈی جگہ ہے اور پینے کو پانی بھی۔ ہم نے اپنی رحمت سے انہیں ان کے اہل و عیال اور ان کی ماند اور بھی عطا فرمائے۔ یہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ ہاتھ میں جھاڑو لے کر اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ واقعہ ہم نے انہیں صبر و شکر والا پایا، وہ کیسے اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان ہے، ان کی تعریف کی کہ وہ بہت صابر تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے انہیں بیماری میں مبتلا کر دیا، ان کا مال و جان تباہ کر دیا، اولاد کو مار کر طرح طرح سے آزمایا۔ آپ کے جسم مبارک میں ایک سوئی کے ناکہ کی برابر بھی تندرست جگہ باقی نہ رہی، البتہ دل محفوظ تھا۔ پیسہ پاس نہ رہا جس سے بیماری کی طرف توجہ کی جاتی۔ اس حالت میں کوئی قریبی رشتہ دار بھی آپ کی امداد و اعانت کے لیے باقی نہ رہا۔ اس حالت میں بھی آپ کا ساتھ دیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بالوں کی 1 لٹ فروخت کر کے کھانا مہیا کیا تھا، جبکہ کھانے کو کچھ نہ رہا۔ مزدوری کرتی تھی لیکن ایک دن بالوں کی 1 لٹ بیچ دی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو ناراض ہو گئے اور قسم کھا لی کہ جب اللہ انہیں تندرست فرما دے گا تو 100 کوڑے ماریں گے۔ پھر جب آپ تندرست ہو گئے تو ایسے ہمدرد و غمسار ساتھی کے ساتھ مار دھاڑ کا سلوک نامناسب تھا، اور وہ تھی بھی بے قصور، چونکہ آپ نے قسم کھا لی تھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ترکیب بتائی کہ ایک جھاڑو جس میں 100 تنکے ہوں لے مار دے، قسم بھی پوری ہو جائے گی اور چوٹ بھی نہیں آئے گی۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بچاؤ کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ آگے فرمایا ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ یقیناً ہم نے انہیں ایک خاص خوبی سے جو آخرت کی یاد ہے مخصوص فرما دیا تھا۔ واقعہ یہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے لوگوں میں سے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو، الیاس اور ذوالکفل علیہ السلام کو یاد کر ہر ایک چنے ہوئے نبیوں میں سے ہے۔ یہ ہے نصیحت، یقین مانو پرہیزگاروں کے لیے بہترین لوٹنے کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، یہ وہاں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، یہ بہت سے میوے اور پینے کی چیزیں وہاں منگا لیں گے، اور ان کے پاس ہم عمر پست نگاہ رکھنے والی حوریں ہوں گی۔ یہ ہے جن کا حساب کے دن تم سے وعدہ تھا، دیکھو یہ ہے ہماری روزی
جس کو فنا نہیں۔ بات یہی ہے اور سرکشوں کے لیے بدترین لوٹنے کی جگہ ہے، یعنی جہنم، جس میں وہ داخل ہوں گے۔ جو بدترین بچھونا ہے یہ ہے عذاب، اس کو چکھو، یعنی گرم گرم پانی اور پیپ کو اور دیگر طرح طرح کے اسی قسم کے عذابوں کو۔ ایک جماعت ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں جا رہی ہے، ان پر اللہ کی مار ہو، یہ بھی آگ ہی میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ کہیں گے بلکہ تم پر اللہ کی مار ہو، تم ہی تو اسے ہمارے لیے لائے۔ یہ تو بدترین ٹھکانہ ہے۔ کہیں گے اے ہمارے رب، جو اسے ہمارے واسطے لایا اسے جہنم میں دگنا عذاب دے۔ اور کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں جن کو شریر سمجھا کرتے تھے، کیا ہم نے انہیں مذاق میں اڑایا تھا، یا ان سے ہماری آنکھیں چکرا رہی ہیں؟ یقیناً یہ سچی بات ہے، یعنی دوزخ والوں کا جھگڑا۔ آپ فرما دیں میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، سب پر قادر ہے، آسمان و زمین کا اور ان کی درمیانی مخلوق کا رب ہے، سب پر غالب ہے اور بڑا فیاض ہے۔ آپ فرما دیں کہ ایک وہ بڑی خبر ہے، تم اس سے منہ پھیر رہے ہو، میرے پاس فرشتوں کی باتوں کا علم نہ تھا، مجھ پر تو صرف ایک وحی کی جاتی ہے کہ میں ایک ظاہر ڈرا دینے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا کہ تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے غرور کیا یا تو اس سے اونچا ہے؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا نکل جا، تجھے رحمت سے دور کر دیا گیا اور قیامت تک تجھ پر میری لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ بولا اے رب، مجھے زندگی بعد الموت کے لیے ڈھیل دے دے۔ فرمایا ایک معلوم وقت تک تجھے ڈھیل دے دی گئی۔ بولا مجھے تیری عزت کی قسم، میں سب کو گمراہ کروں گا بجز تیرے منتخب بندوں کے۔ فرمایا حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں ضرور تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے سب سے جہنم بھر دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رحمان ہے، رحیم ہے، نافرمان کو جلد نہیں پکڑتا۔ پھر درخواست شیطان کو ڈھیل دے دی، انسان کا سخت قسم کا دشمن ہو گیا۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کے ساتھ شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھتا ہے۔ آگے فرمایا آپ فرما دیں کہ میں تم سے تبلیغ پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں۔ یہ قرآن تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے، تم جلد ہی اس کی صداقت جان جاؤ گے۔ قرآن پاک تمام جنوں اور انسانوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن تمام انسانوں اور جنوں کے لیے نصیحت ہے۔ آخر میں فرمایا کہ تم بہت جلد اس کی صداقت اور شہرت کو جان جاؤ گے، یا موت کے بعد یا قیامت کے دن جان جاؤ گے۔ ان اقوال میں کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ مرنے والا قیامت کے حکم میں داخل ہے اور دنیوی زندگی کو کتنی ہی طویل کی نہ ہو تھوڑی ہی ہے، یہ ادنا سی زندگی ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ دنیا کا مطلب ہے ادنا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ صاد کا ترجمہ مختصر تفسیر پائے تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے۔ آگے ہے سورہ زمر، یہ ترتیب کے لحاظ سے 39 سورت اور نزول کے لحاظ سے 59 سورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ عمر کی فضیلت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزے رکھتے تو ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ روزے نہ چھوڑیں گے، اور جب روزے چھوڑ دیتے تو خیال ہوتا کہ اب آپ روزے نہ رکھیں گے۔ آپ روزانہ رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ غالب حکمت والے اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ یقیناً ہم نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب اتاری، اس لیے آپ خلوص سے اللہ کی عبادت کریں۔ دیکھو خالص اللہ کی عبادت ہے،
जिन लोगों ने इसे छोड़कर गैरों को दोस्त बना लिया है और कहते हैं कि हम उनकी सिर्फ इसलिए इबादत करते हैं कि वो हमें अल्लाह से करीब कर देंगे, यकीनन अल्लाह उनके इख्तलाफात में उनके दरमियान फैसला फरमा देगा। याद रखो, अल्लाह झूठे और नाशुक्रे को राह नहीं दिखाता। अगर अल्लाह किसी को औलाद बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसे चाहता चुन लेता, मगर वो तो पाक है, वो एक ही अल्लाह है जो सब पर गालिब है। उसने आसमान और जमीन हक के साथ बनाए, वो दिन को रात पर और रात को दिन पर लपेट देता है। सूरज और चांद उसके हुक्म के मती व मुसक्कर हैं, हर एक मुकर्रा मुद्दत तक जारी है। सुन लो, वही सब पर गालिब और बड़ी बख्शिश वाला है। उसने एक जान से तुम्हें पैदा किया, फिर उसी से उसका जोड़ा बनाया और तुम्हारे लिए चौपायों के 8 जोड़े उतारे। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों में एक के बाद दूसरी पैदाइश में 3-3 अंधेरों में पैदा करते हैं। यही तुम्हारा अल्लाह है जो तुम्हारा रब है, उसी की बादशाहत है और उसके सिवा कोई हकदार इबादत नहीं। फिर तुम कहाँ से फिरे जाते हो? तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तुम्हारी पैदाइश 3-3 अंधेरों में हुई। रहम का अंधेरा, तुम्हें लपेटने वाली झिल्ली का अंधेरा और पेट का अंधेरा। फिर जिस पाक जात ने ये कायनात बनाई और तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप बनाए, वही तुम्हारा और कायनात का रब है और तुम में और तमाम कायनात में उसी का तसर्रुफ़ फरमा है। इसलिए तुम्हें अल्लाह की इबादत लायक है जो बिला शिरकत गैरे एक है। फिर क्यों उल्टे फिरे जाते हो और उसके साथ गैरों को पूजते हो? तुम्हारी अक्लें कहाँ मारी गईं? आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अगर तुम कुफ्र करोगे तो अल्लाह तुमसे बेपरवाह है और वो अपने बंदों के लिए कुफ्र पसंद नहीं फरमाता, और अगर शुक्र करोगे तो शुक्र तुम्हारे लिए पसंद फरमाता है और कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम्हें अपने रब ही के पास लौट कर जाना है, वो तुम्हें तुम्हारे अमलों की खबर देगा क्योंकि वो दिलों के भेदों से खूब वाकिफ है। और जब इंसान किसी मुसीबत में फंस जाता है तो सच्चे दिल से रब की तरफ मुतवज्जो होकर उसी को पुकारता है। फिर जब वो अपने पास से अपनी नेमत बख्श देता है तो अब दुआएं भूल जाता है और अल्लाह के साथ शिरक करने लगता है, जिसका नतीजा ये होता है कि दूसरों को उसकी राह से गुमराह कर देता है। आप फरमा दें, अपने कुफ्र से थोड़ी देर और फायदा उठा ले, यकीनन तू जहन्नम वालों में से है। क्या वो आदमी जो औकात शब में सजदे और क़याम की हालत में मसरूफ रहता है और आखिरत से डरता रहता है और अपने रब की रहमत का उम्मीदवार होता है, मुशरिक के बराबर हो सकता है? आप फरमा दें, क्या आलिम व जाहिल बराबर हो सकते हैं? नसीहत की बातें अक्ल वाले ही मानते हैं। एक तहज्जुद गुजार और आखिरत का और रज़ाए रब का उम्मीदवार एक गुनहगार और बदकार है, वो इन दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। आगे फरमाया, आप फरमा दें, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे मोमिन बंदो, अपने रब से डरो। जिन्होंने इस दुनिया में अच्छे अमल किए उनके लिए जन्नत है और अल्लाह की जमीन फराख है। सब्र करने वालों ही को उनका अजर बेशुमार दिया जाएगा। आप फरमा दें, मुझे हुक्म है कि मैं खालिस अल्लाह ही की इबादत करूं और मुझे हुक्म है कि फरमाबरदारों में अव्वल रहूं। आप फरमा दें कि अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे एक बड़े दिन के अजाब का डर है। आप फरमा दें कि मैं खालिस अल्लाह ही की इबादत करता हूं, तुम इसे छोड़कर जिसे चाहो पूजो। आप फरमा दें कि असली टोटे वाले वही हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान पहुंचाया। सुन लो, यही खुला हुआ नुकसान है। इन्हें आग ऊपर से भी घेरे हुए होगी और नीचे से भी। इससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है कि ऐ मेरे बंदो, मुझी से डरो। यानी आग ही का बिछौना होगा, आग ही का लिहाफ होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इंसान से बेहद प्यार है, बहुत ही ज्यादा प्यार। जैसे माँ और बाप अपने बच्चों को कदम कदम पर नसीहत करता है, डराता रहता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कहीं ज्यादा, उससे भी ज्यादा इंसान से प्यार है। इसलिए बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला डराता है, बच जाओ, संभल जाओ। आगे फरमाया, जो बुत परस्ती से बचते रहे और अल्लाह की तरफ रुजू करते रहे, उन्हीं के लिए बशारत है। आप मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दें, जो बात सुनकर अच्छी बात की पैरवी करते हैं, उन्हीं को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हदायत दी है और वो ही अक्ल वाले हैं।
جس پر آگ کی بات واجب ہو چکی، کیا آپ اسے آگ سے چھڑا سکتے ہیں؟ لیکن جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں انہی کے لیے ایسے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنائے تیار ہیں اور جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین کے سوتوں میں رواں فرمایا، پھر وہ اس سے کھیتی پیدا کرتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، پھر وہ پک کر زرد نظر آنے لگتی ہے، پھر وہ اسے ریزہ ریزہ کر ڈالتا ہے۔ یقین مانو اس میں بھی عقل والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ پھر اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی روشنی پر ہے، کیا وہ اور سنگ دل برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ان کے لیے بڑی خرابی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے پتھر ہو گئے، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو ایمان والے پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے دن رات اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں، رات کو کروٹ بدلتے وقت بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تب بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، سوتے وقت، اٹھتے وقت، چلتے پھرتے وقت، ہر وقت اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو یقین دلا رہا ہے کہ دیکھو تیرے لیے میں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے، جسے ماں اپنے بچے کو کوئی چیز دیتی ہے پھر ساتھ ہی بتا بھی دیتی ہے کہ میں تیرا اتنا فکر کرتی ہوں، اس لیے تو میرا کہنا مان کے فلاں فلاں برے کام سے بچ جا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک انسان کی محبت میں، انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ نیک ہو جائیں، اچھے کام کریں، برے کاموں سے بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، اللہ کا حکم مان لیں تاکہ وہ جنت کے حقدار ہو جائیں۔ انہیں انعام جنت پھر ملے گی۔ یہاں پانی کی مثال دی، زمین کی مثال دی کہ زمین میں پانی آسمان سے برستا ہے تو پانی کو زمین میں امانت کے طور پر رکھا گیا، پھر اللہ زمین میں اپنی مرضی سے اس پانی میں تصرف فرماتا ہے اور جہاں چاہتا ہے حسب ضرورت بڑے یا چھوٹے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ کہیں یہ پانی بہہ کر کھارا ہو جاتا ہے اور کہیں بہہ کر میٹھا اور شیریں ہو جاتا ہے، کہیں سے پودے نکلتے ہیں، کہیں سے پھل نکلتے ہیں، کہیں سے سبزیاں، طرح طرح کی چیزیں انسان کی خوشی کے لیے، اس کی خدمت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر زمین سے پیدا فرماتا ہے۔ کچھ لوگ بغیر شکر اللہ کا کیے کھا جاتے ہیں اور کچھ بار بار کھاتے وقت، خریدتے وقت، بوتے وقت، اب اگتا ہے تب بھی شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ ساری کی ساری ان کی یہ عبادت ہو جاتی ہے۔ اللہ پر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہی نے بہترین کلام اتارا جو یکساں کتاب ہے، جو دہرائی جاتی ہے اور جسے سن کر اپنے رب سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے جسم و دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اس سے جسے چاہے راہ پر لے آئے اور جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس سے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن برے عذاب سے اپنا چہرہ بچانا چاہتا ہوگا تو کیا یہ اور جو ایسا نہ ہو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ تم اپنی کمائی کا مزہ چکھو، ان سے پہلوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر ان پر اس طرح عذاب آ گیا کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اللہ نے انہیں دنیوی زندگی ہی میں رسوائی چکھا دی اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑی چیز ہے، کاش یہ جان جاتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی تاکہ یہ نصیحت مان لیں۔ ہم نے قرآن عربی زبان میں اتارا جس میں ٹیڑھا پن نہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ ایک غلام میں تو کئی بدخصلت شریک ہیں اور ایک غلام پورا ایک ہی شخص کا ہے، کیا یہ دونوں غلام حیثیت میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ سب بھی، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ شرک کی ایک مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی، چونکہ مثال سے موٹی سمجھ والا آدمی بھی بات سمجھ جاتا ہے، اس لیے قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں مذکور ہیں۔ فرمایا کہ ایک غلام میں تو کئی بدخصلت شریک ہیں جو اس میں جھگڑتے بھی رہتے ہیں، اور ایک غلام صرف ایک کا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ اب تم ہی انصاف سے بتاؤ کہ یہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح مشرک کئی معبودوں کا بندہ ہے۔
کئی معبودوں کا غلام ہے اور موحد صرف ایک ہی معبود کا بندہ یعنی غلام ہے، لہذا مشرک موحد کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس آیت میں مشرک اور مخلص مومن کی مثال ہے۔ چونکہ یہ مثال انتہائی صاف اور روشن ہے، اس لیے فرمایا الحمدللہ مشرکوں پر حجت قائم ہو گئی۔ اکثر لوگ جہالت کی وجہ سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جمع کیے جاؤ گے اور اپنے مقدمے اس کے سامنے پیش کرو گے، پھر وہ تمہارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائے گا، کیونکہ وہ خوب اچھی طرح سے فیصلہ کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس دن اللہ مخلص مومن کو نجات دے گا اور مشرکوں اور جھٹلانے والوں کو عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ اس آیت کا انداز بیان اگرچہ مومنوں اور کافروں کے بارے میں ہے، تاہم دنیا میں ہر جھگڑنے والے اس کے حکم میں داخل ہیں، کیونکہ اللہ ہی آخرت میں سب جھگڑنے والوں کا فیصلہ فرمائے گا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا دوبارہ بھی جھگڑا لایا جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ میں بولا تب تو معاملہ بڑا نازک ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پارہ نمبر 23 کا ترجمہ مفسر تفسیر پائے تکمیل تک پہنچی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، درگزر فرما لے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارا ہر آنے والا رمضان پچھلے رمضان سے زیادہ بہتر ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، باب ریان کا پروٹوکول نصیب فرمائے جو کہ صرف اور صرف روزے داروں کو ملے گا۔ جب روزے دار وہاں سے گزر جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔